السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حافظ محمود شیرانی کی حالات زندگی کے بارے میں اور ان کے کارناموں کے بارے میں، اور جو ان کے مقام اردو ادب میں ان کے مقام اور حیثیت اور مرتبے کے بارے میں جو ہے وہ آج ہم ڈاکٹر محمد شمس الدین نے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ محمود شیرانی جو تھے وہ پیدا کب ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ حافظ محمود شیرانی جیسے کہ یہاں پہ بچے لکھا ہوا ہے 1880 میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ حافظ محمود شیرانی جو تھے نا ایک ممتاز عالم تھے اور محقق کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے لغات، قواعد، رسم الخط، عروض، شعر، ادب، تذکرہ اور سوانح یا تاریخ لسانیات کے بارے میں جو ہے وہ نہایت ہی قابل قدر تحقیقی اور تنقیدی مضامین بھی لکھے۔ اب ان کی جو تحقیقی اور تنقیدی خدمات کے ذریعے جو تھے فارسی اور اردو کے علوم میں اضافہ ہوا، کیونکہ یہ فارسی اور عربی جانتے تھے، اور جب انہوں نے تحقیقی اور تنقیدی خدمات انجام دی تو ان دو زبانوں کا جو ہے وہ بڑی واقفیت ان دونوں زبانوں سے حاصل ہوئی۔ ان کی تحریروں نے علم و ادب میں تحقیق کا معیار متعین کیا، اس لیے انہیں اردو میں تدوین و تحقیق کا معلم اول کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حافظ محمود شیرانی 5 اکتوبر 1980 کو جو ہے وہ محلہ مہندی باغ، ٹونک، راجستھان میں اسماعیل شیرانی کے گھر پیدا ہوئے، یعنی ان کے والد صاحب کا نام جو تھا وہ اسماعیل شیرانی تھا، حافظ محمود شیرانی کے والد کا نام۔ اور اورینٹل کالج لاہور سے جو ہے وہ 1910 میں جو ہے وہ فاضل کے امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد 1910 میں پروفیسر آرنلڈ کی نگرانی میں عربی زبان اور ادب کا ایک رسالہ کورس کیا، 1 سالہ انہوں نے جو تھا وہ کورس کیا۔ 1912 میں مغربی یورپ کے بعض ممالک کے کتب خانوں سے استفادہ کیا۔ 1928 سے 1940 تک پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور میں درس و تدریس کے خدمات انجام دیتے رہے۔ آخر کار ٹونک راجستھان میں 5 فروری 1946 کو دارِ فانی کوچ کر گئے، یعنی 1946 میں۔ محمود شیرانی نے جہاں قدیم علوم سے فائدہ حاصل کیا، وہیں جدید علوم اور فنون اور طریقہ تحقیق سے بھی استفادہ کیا، یعنی انہوں نے ایک طرف تو انہوں نے قدیم تحقیق کی اور دوسری طرف جو ہے وہ انہوں نے جدید علم و فنون پر جو ہے وہ کمال حاصل کیا۔ کسی بات پر جلدی یقین کرنا، بغیر غور و فکر کے کسی بات کو ماننا یا کسی کام میں محنت سے دور رہنا انہیں کبھی پسند نہیں آیا، یعنی کوئی ایسی بات کسی نے کہہ دی جس پر انہوں نے کوئی تحقیق نہیں کی تو اس بات پر وہ کم ہی یقین کرتے تھے، بلکہ نہ ہونے کے برابر، ٹھیک ہے۔ اور محنت جس کام میں نہ پڑے اس پر تو وہ بالکل بھی یقین نہیں تھے کرتے۔ ان کی تحقیقی خصوصیات یہ ہے کہ وہ جس مسئلے پر تحقیق کرتے اس کے تمام پہلو پر غور و فکر کر کے اس سے متعلق دلائل، یعنی وہ کسی بھی تحقیق کو جب پکڑتے تو اس کے دلائل، اس کی حقیقت کو جو ہے وہ پرکھتے، شواہد غیر معمولی تعداد میں اکٹھا کر لیتے، یعنی اس حوالے سے بہت سے شواہدات کو جو تھے وہ اکٹھا کر لیتے تھے۔ پھر وہ واقعات کی ناقدانہ توجیہ و تشریح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تحقیقات میں ایسے علمی اور ادبی مسائل جو وہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن سے تاریخ ادب میں کچھ اضافہ ہو سکے، یعنی ہماری تاریخ میں کچھ اضافہ ہو سکے، ہماری تاریخ کے ادب میں۔ وہ ماہرین اور اہل علم کی آراء سے بھی استفادہ کرتے تھے، تمام واقعات اور ثبوت کو سامنے رکھ کر باہمی ربط متعین کرتے، پھر ایک ممکنہ حل کے مفروضہ پیش کرنے کے بعد جرح و تعدیل کرتے ہوئے حتمی فیصلہ سناتے، گویا جس طرح ایک مقدمہ کی کارروائی چلتی ہے اسی طرح اصول و تحقیق پر عمل پیرا ہو کر اپنے تحقیقی نتائج کو سامنے لاتے تھے، یعنی بہت سی تحقیق کرتے تھے اس کام کے حوالے سے، اس کو بنا کسی تحقیق کے یا بات کے وہ شائع نہیں تھے کر دیتے، بلکہ اس حوالے سے جو مکمل طور پر تحقیق کرتے تھے۔ ان کی کتاب پنجاب میں اردو ان کی تحقیقی انداز فکر کا ثبوت ہے، جس میں اردو کے ابتدائی دور سے متعلق قابل قدر گفتگو کی ہے۔ ان کی اہم تصنیفات مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے پنجاب میں اردو 1928 میں، مجموعہ نغز ترتیب اور تدوین 1933، سرمایہ اردو 1935، تبصرہ بر خزائن الفتوح امیر خسرو 1935، فردوسی پر 4 مقالے 1942، تنقید شعر العجم BAB 1942 میں، تنقید پر پرتھوی راج راسا یہ بھی 1943 میں، خالق باری 1944 میں، مقالات حافظ محمود شیرانی جو جلد تھی 1980 میں، مکاتب حافظ محمود شیرانی
1981 میں۔ مذکورہ بالا تمام کتابوں باوجود ان کی سب سے زیادہ کثرت ان کی تحقیقی کتاب پنجاب میں اردو سے ہوئی۔ اس کتاب کی پہلی اشاعت 1928 میں اسلامیہ کالج کی انجمن ترقی اردو نے کی۔ اس کتاب میں وہ ان کی اپنی تحقیقی کاوشوں اور دلائل سے انہوں نے اردو کا ماخذ پنجابی کو بتایا، اردو کا آغاز پنجاب، اردو قدیم، اردو پر پنجاب کا اثر اور پنجابی کے مصنفین پر نظر ڈالی۔ انہوں نے نہایت ہی مدلل انداز میں پچھلے تمام نظریات کی تردید کرتے ہوئے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اردو کا ماخذ برج بھاشا یا مغربی ہندی نہیں بلکہ پنجابی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اردو اور پنجابی کی صرف و نحو، تذکیر و تانیث کے قواعد اور اصولوں کی مطابقت اور مماثلت دکھاتے ہوئے یہ بات ثابت کرنے کی سعی کی ہے کہ اردو زبان برج بھاشا وغیرہ کی نسبت پنجابی کے قریب تر ہے۔ مشہور محقق رشید حسن خان رقم دراز ہے کہ اردو میں ادبی تحقیق کا آغاز 20ویں صدی کے آغاز سے ہوتا ہے اور کسی تکلف کے بغیر شیرانی صاحب کو اردو میں تدوین اور تحقیق کا معلم اول کہا جا سکتا ہے۔ شیرانی صاحب نے وہ قدیم مشرقی طریقہ تعلیم اور جدید مغربی انداز نظر دونوں سے فیض پایا۔ مزاجاً ان کو تحقیق سے مکمل مناسبت تھی اور ان کے یہاں وہ منطقی انداز نظر موجود تھا جس کے بغیر انداز گفتگو میں صحت استخراج نتائج کا سلیقہ آ ہی نہیں سکتا۔ زود یقینی، آسان پسندی اور کم نظری سے انہیں گویا علاقہ نہیں تھا، نہ پرساری اور وہم سے سروکار تھا۔ تحقیق اور تدوین دونوں موضوعات پر جو تھے ان کا بیشتر کام مثال اور معیار کی حیثیت رکھتا ہے۔ بیٹے آگے چل کے ہم نیکسٹ یہ محمود شرانی نے اپنی کتاب میں جہاں کہا وہ ہم اپنا نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ کور کریں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، جس طرح کہ ہم نے آج حافظ محمود شرانی کے حوالے سے پڑھا، جانا کہ وہ تحقیق کس طرح کیا کرتے تھے، انہوں نے اردو کا ماخذ کس کو قرار دیا، انہوں نے کہا نا کہ پنجاب سے آئی ہے یہ زبان اردو، تو رشید حسن خان بھی ان کو اردو تحقیق کا معلم اول کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔